زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا، آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے، اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے۔ آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت، مہنگائی بربادی ہے، اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر غربت، مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا۔ تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا، آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا، اس سے قطعاً متاثر نہ ہو۔ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، اسٹریس اور ڈپریشن کے، یہ ہمارے ہاں کم ہیں، وہاں زیادہ ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی ان لوگوں نے، اتنی ترقی کی، اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے، تو کامیاب تو ہو گئے نا، ترقی کی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے، پھر تم پریشان ہوتے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں۔ اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو، یہ اس کی علامت ہے اس سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں۔ اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، جتنی ہونی چاہیے۔ اگر اتنی ہو نا تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو۔ پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے، لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری، پراٹھے بھی ہیں اس میں۔ ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے۔ تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں، ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے۔ اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے، میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر، تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ اہم باتیں ہیں، وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں۔ جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے، پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات، آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، ایم ہی نہیں آ گئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ایم ہی آ گئے، ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نہ کسی نے پیدا تو ہونا تھا، تو اتفاق سے پیدا ہو گئے۔ بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا، تو میں پیدا ہو گیا، تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی، اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے، سروائیو کروں گا سوسائٹی میں، کھاؤں گا پیوں گا، لائف کو انجوائے کروں گا، ڈبو کھیلوں گا، اسنوکر کھیلوں گا، پب جی کھیلوں گا، پرتغال کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ پرتغال کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، گانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا۔ وہ مجھ سے آگے چلا گیا، میں اور اس سے آگے جاؤں گا۔ موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل، دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فلاں نے محنت کی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کی، آج دنیا مجھے سن رہی ہے۔ ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے، اوہ زبردست۔ وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا، اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا، اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی، میں پائلٹ بنوں گا، اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو اس نے ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی اس نے، ہوتے انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم، تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ ابھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے، اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے، اٹھاؤ پارسل کرو، وہ دیکھے گا۔ ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا، چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا، دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، شرم نہیں آتی، کنجوس آدمی میری چوسی ہوئی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے۔ اس نے کہا کنجوس تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر۔ جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے۔ تو وہ اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے
बेचारा, पहला दिन है उसका, केले का कोई खा रहा था, उसने छिलका पीछे फेंका और इसका पांव आया और ये धड़ाम से गिरा और फ्रैक्चर हो गया और रिजेक्ट हो गया ये, भाई ये फ्लाई के काबिल नहीं। तो बताया कि एक आदमी की जरा सी मिस्टेक ने इसके सारे विजन की ऐसी की तैसी कर दी। छोटे बच्चे थे, हमने ड्रामा देखा, हमने कहा यार ये तो वाकई, ये तो देखो केले का छिलका कितनी बड़ी आफत है यार। लेकिन मैं ये सोचता था कि यार इस बेचारे का कसूर क्या है, केले के छिलके की कुदरत ने इसको इतनी बड़ी सजा क्यों दी है। उस वक्त हमारा तबलीग वालों से राब्ता नहीं था। फिर जब तबलीग में उठे बैठे तो खोपड़ी शरीफ में बात आ गई कि जहां केले के छिलके वाले की गलती है ना, इसकी भी गलती है। इसको विजन बनाना चाहिए था आखिरत। इसको क्या विजन बनाना चाहिए था, मैं पायलट बन रहा हूं क्योंकि मैं मुल्क का दिफा करूंगा, मैं जिहाद करूंगा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करूंगा। ये इस चीज को विजन बनाता, बन जाता तो भी कामयाब, नहीं बनता तो भी कामयाब, क्योंकि उसने केले का छिलका फेंक के गलत किया। लेकिन क्या हमेशा केले के छिलके से लोग रिजेक्ट होते हैं? ऐसा भी तो होता है, आप जा रहे हो, बारिश हुई, कराची में तो खंबे खुद बुलाते हैं आइए, इतना करंट होता है उसके अंदर। क्या यूरोप अमेरिका में हर शख्स अपने विजन में कामयाब होता है? वहां तो लोग केले के छिलके नहीं फेंकते। कितने लोग हैं अमेरिका, यूरोप में, जापान में, जो एक चीज को हदफ बनाते हैं, उस हदफ तक पहुंचने से पहले किसी को फालिज हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया। एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट नहीं था अमेरिका का जो अभी जिसका इंतकाल हुआ है, स्टीफन हॉक, उसका क्या हुआ था? वो कितना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले या आगे तरक्कियों की मंजिलें तय करने से पहले कौमे में चला गया। वो तो वहां के लोग बड़े थे, उन्होंने फिर भी उसको जो ना जरा जरा से इशारों से उसको समझ लिया क्या कहना चाह रहा है ये। लेकिन कैरियर तो तबाह हो गया कि नहीं हो गया? उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उसका। दुनिया में हम देखते हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं कि ये स्ट्रगल, ये कामयाब, ये कामयाब। आपको उन लोगों की कहानियां सुना रहे होते हैं जो कामयाबी तक पहुंच चुके। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने उनसे डबल स्ट्रगल की, डबल मेहनत की, मगर वो कामयाबी के करीब भी नहीं पहुंचे, वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो पहली बात हमें कुरान ये बताता है कि तुम दुनिया में इत्तिफाक से बोलो नहीं आए हो, तुम्हें दुनिया में लाया गया है। लाने वाला कौन है? अल्लाह है, खुदा है, क्रिएटर है जिसने तुम्हें बनाया, खुद ब खुद नहीं हुआ ये। अब ये बात जिसकी खोपड़ी में नहीं आ रही ना, वो बर्बाद हो जाएगा आखिरत में। जिसकी खोपड़ी शरीफ में ये बात नहीं आ रही है, वो अपने दिमाग को भी देख रहा है, वो वफी अनफुसिकुम, अल्लाह की निशानियां भी देख रहा है सुबह शाम, कि कैसे अंडे से 21 दिन में चूजा बन जाता है, कैसे उसमें चोंच बन जाती है, कैसे। आपको पता है जब 21वें दिन अंडे में चूजा बनता है ना, तो उसकी चोंच पे एक तेज धार पैदा होती है। उस तेज धार के जरिए वो अंडे के छिलके को तोड़ता है और तोड़ के बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही वो धार खत्म हो जाती है। इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट ये किसी मैनेजर के बगैर मुमकिन है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है भाई। डार्विन ने एक बात फेंक दी और सब लोगों ने क्या कर दिया? उसको कैच कर लिया। उसने कहा ये इवॉल्व हुआ है सब कुछ, ये इर्तिका के नतीजे में हुआ है। इर्तिका में इतनी मैनेजमेंट नहीं हो सकती, नामुमकिन है ये। और ये इर्तिका का है, मां के पेट में 9 महीने में इंसान बन के तैयार हो जाता है एक पानी के कतरे में। ये कहां से इर्तिका हो रहा है भाई? एक डॉक्टर साहब यूट्यूब पे तकरीर कर रहे थे, हमारा दिमाग करोड़ों अरबों साल में इर्तिका होकर यहां तक पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मैं यहां होता ना, मैं कहता डॉक्टर साहब 9 महीने में बना है, ये करोड़ों अरबों साल में नहीं बना है। एक पानी का कतरा माँ के रहम में गया, उसमें कुदरत ने ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए कि माँ रोटी खा रही है, उससे भी बच्चे का कान, आंख, नाक, दिमाग, दिल, जिगर बन रहा है। माँ पराठे खा रही है, उससे भी बच्चे की आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर। माँ दूध पर पी रही है, उसको भी खुदा बच्चे की आंखों में, नाक में, कान में, दिल, दिमाग, जिगर, हर चीज जो माँ खा रही है उससे बच्चा बन रहा है। एक एक उज़्व बन रहा है, दिमाग की रगें बन रही है, इतनी बारीक बारीक रगें, और ऐसे पाइप लाइनें कि आप उनको ले जाएं, चांद से घुमा के नीचे ले आएं। इतनी लंबी लाइनों का गुच्छा बना के खोपड़ी में फिट कर दिया अल्लाह ने। और इधर बच्चा पैदा हुआ, वही माँ अब खाना खाएगी तो उससे दूध बनना शुरू,
دودھ کو دیکھو, بچے کی آنکھ کو دیکھو, بچے کی ناک کو دیکھو, کتنا ڈفرینس ہے ان تمام چیزوں میں, مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں. وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے, اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ خدا کے بغیر, کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام ڈارون 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کو اوٹ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے تو وہ کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے, ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے ہیں, میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں. اس کا مطلب وہ مرے گا تو فوراً مر جا بھائی تو بھی, جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو 3 مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف, تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی. یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیشگی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا, کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا, فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا, میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی, حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی, ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا, میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا, پیسہ آ جائے گا, کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے, میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ,
اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا، اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور میں اس دن کو چھپا دوں گا۔ تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی۔ اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے؟ آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، نیوٹن، آئنسٹائن، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے؟ اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا، ختم کرے گا، کیونکہ اس کی نظر، اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے۔ وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے۔ اس کی نظر میں دیکھو، ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے، کما کے زیادہ لاتی ہے، تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے، تو نماز کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا، جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی، ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی، اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں مت آنا۔ آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے ہم۔